ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کی آڈیو سٹوری ہے دمشق کے قید خانے میں، مصنف عنایت اللہ التمش۔ کہ سوار ٹھیکریوں کے پیچھے سے نکلے اور سرپٹ گھوڑے دوڑاتے دشمن کے عقب میں چلے گئے۔ دشمن کے لیے یہ چال غیر متوقع تھی۔ سواروں نے عقب سے حملہ کر دیا اور جزیرے کی فوج کا قتل عام ہونے لگا۔ مارکا جلدی ختم ہو گیا۔ اس جزیرے کا نام بدل کر جزیرہ الخضرا رکھ دیا گیا۔ واپس آ کر سالار طریف نے موسیٰ بن نصیر کو بتایا کہ جولین دھوکہ نہیں دے رہا اور اس کے سپاہی بے جگری سے لڑے ہیں۔ اس نے دوسری بات یہ بتائی کہ اندلس کی فوج میں لڑنے کا جذبہ کمزور ہے اور اس کی قیادت میں بھی کوئی ایسی خوبی نہیں جس سے ہم پریشان ہو جائیں۔ موسیٰ بن نصیر نے اندلس پر حملے کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ جولین ایک نو مسلم مغیث الرومی کو ساتھ لیے موسیٰ کے پاس آیا۔ مغیث الرومی گوت تھا جو جولین مسلمان فوج کے ساتھ اندلس جانے کے ارادے سے آیا تھا۔ وہ مغیث الرومی کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ موسیٰ بن نصیر پسو پیش کرنے لگا۔ موسیٰ، جولین نے کچھ شکایت اور کچھ غصے کے لہجے میں کہا، کیا اب بھی تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں آیا؟ مجھے کچھ ایسا ہی شک تھا۔ میں تم پر اپنا اعتماد پختہ کرنے کا ایک اور ذریعہ ساتھ لایا ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کے ساتھ سبتا سے خاصا بڑا قافلہ آیا تھا جس میں اس کے ملازم تھے، محافظ تھے، فوجی اور شہری مشیر تھے، اور اس قافلے میں عورتیں بھی تھیں۔ جولین واپس موسیٰ کے کمرے میں آیا تو اس کے ساتھ دو بڑی ہی خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ ان کا حسن غیر معمولی تھا۔ ان کے بدن سحر کر دینے والی کشش والے تھے۔ یہ میری بیٹیاں ہیں، جولین نے کہا۔ یہ فلورنڈا ہے اور یہ اس کی بہن۔ میری بے عزتی اور آبرو ہے۔ میں ان دونوں کو یرغمال طور پر تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ یہ میری عزت اور آبرو ہے۔ فلورنڈا میری وہ بیٹی ہے جس کے لیے میں نے اپنے ایک طاقتور اور پرانے دوست کو دشمن اور ایک پرانے دشمن کو دوست بنا لیا ہے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے اپنی غیرت سے دیوانہ ہو کر اتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے کہ اتنے طاقتور بادشاہ کے ملک پر حملہ کیا اور پھر تمہاری فوج کے ساتھ اپنی فوج اس کے جزیرے پر قبضہ کرنے کے لیے بھیج دی۔ موسیٰ بن نصیر، میں اپنی غیرت آج تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ اگر میں نے یا مغیث نے تمہاری فوج کو معمولی سا دھوکہ بھی دیا تو میری بیٹیوں کو لونڈیا بنا لینا یا انہیں وحشی بربروں کے حوالے کر دینا۔ کسی بھی مورخ نے تفصیل نہیں لکھی کہ موسیٰ نے جولین کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا یا نہیں، یا مزید کیا باتیں ہوئی تھیں۔ تاریخ میں یہی آیا ہے کہ جولین نے اپنی دونوں بیٹیاں یرغمال میں دے دی تھیں، لیکن شاید موسیٰ نے یہ بات قبول نہ کی۔ جولین نے دوسری پیشکش یہ کی تھی کہ وہ اپنی تمام فوج موسیٰ کی فوج کے ساتھ اندلس بھیجے گا۔ موسیٰ نے یہ پیشکش دو ٹوک الفاظ میں ٹھکرا دی تھی، البتہ اتنی ہی مدد اور اتنا ہی تعاون مانگا کہ سبتا مسلمان فوج کی رصدگاہ ہوگی اور وقتاً فوقتاً اندلس کو جانے اور وہاں سے آنے والے مجاہدین کو سبتا قلعے میں کھانے پینے کی، آرام اور دیگر ضروریات پوری کرنے کی سہولت حاصل ہوگی۔ پھر جولین سے یہ مدد مانگی گئی کہ اندلس کے ساحل تک پہنچنے کے لیے کشتیاں اور بحری جہاز جولین دے۔ جولین نے ہر قسم کے تعاون کا وعدہ کیا اور یہ بھی کہا کہ اس کی فوج کمک کے طور پر ہر وقت تیار رہے گی۔ موسیٰ بن نصیر نے اسی روز خلیفہ ولید بن عبد الملک کے نام ایک پیغام لکھ کر قاصد کے ہاتھ دمشق بھجوا دیا۔ خلیفہ اندلس پر حملے کی اجازت تو پہلے ہی دے چکا تھا، لیکن موسیٰ دور اندیش آدمی تھا۔ اس نے دیگر باتوں کے علاوہ خلیفہ کو لکھا، اندلس پر فوج کشی کی ایک بار پھر اجازت لینے میں وقت ضائع کرنا مجھے مناسب نہیں لگا، لیکن آپ نے ہندوستان میں جو لشکر بھیجا ہے اس کی ضروریات ایسی صورت پیدا کر سکتی ہیں کہ میں اندلس کی مہم ملتوی کر دوں۔ ہو سکتا ہے دو محاذ آپ کے لیے دشواریاں اور ایسے مسائل پیدا کر دیں کہ دونوں محاذ کمزور ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک کمزور ہو جائے۔ خلیفہ ولید نے نہایت حوصلہ افزا جواب دیا۔ اس نے لکھا کہ اللہ کا نام لو اور تمام تیاریاں مکمل کر کے لشکر کو روانہ کر دو۔ سالار کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا۔ سالار کا انتخاب ایک مسئلہ تھا۔ موسیٰ کچھ وجوہات کی بنا پر سالار طریف کو سالار اعلیٰ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ فوج کی نفری تقریباً 100% بربر تھی۔ موسیٰ نے سوچا تھا کہ سالار اعلیٰ بربر ہی ہو اور عربی سالار اس کے ماتحت ہوں۔ اس وقت بربروں میں سے چند ایک آدمی ایسے نکل آئے تھے جو جنگی قیادت کی اہلیت رکھتے تھے۔ انہوں نے فوج میں کمانداری کے عہدے حاصل کر لیے تھے۔ ان میں ایک طارق بن زیاد تھا۔ موسیٰ کا ذہن دور پیچھے چلا گیا جب بربروں کے بیشتر قبائل نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اور عربوں کے خلاف جنگ و جدل میں سرگرم رہتے تھے۔ موسیٰ نے یہاں بہت لڑائیاں لڑیں اور پیار و محبت اور بھائی چارے کے حربے بھی استعمال کیے تھے۔ اس دور میں بربر گرفتار بھی ہوئے اور ان میں سے بعض کو اعلیٰ حکام کے علاوہ ذاتی ملازموں کے طور پر رکھ لیا۔ موسیٰ کو ایک نوجوان بربر اتنا اچھا لگا کہ اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کی حیثیت غلام جیسی تھی۔ موسیٰ نے اس کی باتیں سنی اور اسے کام کرتے دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ نوجوان کوئی عام نسل کا بربر نہیں،
اس کے بال سرخی مائل اور چہرے کا رنگ کھلتا ہوا سا تھا۔ ایک روز موسیٰ نے اس سے اس کے باپ دادا کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ڈنڈال کی نسل سے ہے۔ ڈنڈال بربروں کا ایسا قبیلہ تھا جو دوسرے قبائل سے ہر لحاظ سے برتر تھا۔ موسیٰ کا یہ غلام ذہانت کے لحاظ سے یقیناً برتر تھا اور اس کی زیادہ دلچسپی عسکری مشاغل میں تھی۔ گھوڑ سواری میں وہ مہارت رکھتا تھا، تیر اندازی اور تیغ زنی میں وہ طاق تھا۔ بربروں کے باغی قبائل کی سرکوبی کے لیے جب موسیٰ فوج لے کر جایا کرتا تو یہ غلام اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ سبتا کے محاصرے میں بھی وہ موسیٰ کے ساتھ گیا تھا۔ موسیٰ نے دیکھا کہ یہ غلام صرف خدمتگار نہیں، یہ تو کبھی کبھی موسیٰ کو جنگی چالوں کے مشورے دیا کرتا تھا، اور اس نے عربی زبان مادری زبان کی طرح بولنی شروع کر دی تھی۔ موسیٰ نے اسے آزاد فوج میں ایک عہدہ دے دیا اور دیکھا کہ اس میں قیادت کے بلکہ جارحانہ قیادت کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ موسیٰ نے میدان میں آزمایا اور ایک دستے کا کمانڈر بنا دیا۔ پھر تھوڑے ہی عرصے بعد وہ نائب سلاری کے عہدے تک جا پہنچا۔ اس نے اس سے بہت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور موسیٰ نے اس کا نام طارق اور اس کے باپ کا نام زیاد رکھا تھا۔ اب جب اندلس پر حملے کی قیادت کا مسئلہ موسیٰ کے سامنے آیا تو موسیٰ کی نظر بار بار اس آزاد کیے ہوئے غلام طارق بن زیاد پر جا رکتی تھی۔ اس میں موسیٰ کو سب سے بڑی خوبی یہ نظر آتی تھی کہ وہ جارح سالار تھا، صرف پیش قدمی کا قائل تھا، پسپائی کے لفظ سے ہی جیسے ناآشنا تھا۔ موسیٰ نے اسے بلایا اور بتایا کہ اندلس پر حملے کی قیادت کے لیے اسے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ ہے اندلس کا نقشہ۔ موسیٰ نے اس کا امتحان لینے کے لیے نقشہ اس کی آگے پھیلا دیا۔ تم کس طرح اس ملک پر حملہ کرو گے؟ یہ ذہن میں رکھو کہ تمہارے لشکر کی تعداد زیادہ سے زیادہ 7,000 ہوگی، کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں ہوگی۔ طارق بن زیاد نے نقشہ طے کر کے الگ رکھ دیا۔ محترم امیر، طارق نے کہا، میں اس عہدہ اور اس اصول پر اندلس کے ساحل پر لشکر اتاروں گا کہ پیش قدمی ہوگی اور پسپائی کی کوئی سوچے گا بھی نہیں، فتح یا موت۔ موسیٰ کے بوڑھے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ قہروان امارت مصر اور افریقیہ کا دارالامارت یعنی مرکزی شہر تھا۔ سپہ سالار کا انتخاب ہوتے ہی قیروان شہر میں تیرو کمان، برچھیاں اور دیگر ہتھیار بننے لگے۔ سب سے زیادہ تیر بنائے جا رہے تھے اور پھینکنے والی برچھیاں بھی۔ موسیٰ بن نصیر نے حکم دیا تھا کہ تیروں اور پھینکنے والی برچھیوں کا اتنا زیادہ ذخیرہ ساتھ لے جایا جائے کہ اندلس سے یہ پیغام نہ آئے کہ یہ ہتھیار ختم ہو گئے ہیں۔ درمیان میں سمندر حائل تھا، دشمن رسد کا راستہ مسدود کر سکتا تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے ساتھ جانے والی فوج کی ٹریننگ شروع کر دی۔ اس نے جولین سے پوچھ لیا تھا کہ اندلس کے وہ علاقے کیسے ہیں جن میں لڑائیاں ہوں گی۔ جولین نے اسے ایک ایک بات تفصیل بتائی تھی۔ اندلس شمالی افریقہ سے بہت مختلف تھا، سرسبز و شاداب، پہاڑ، ندیاں، دریا وغیرہ۔ طارق اپنی فوج کو اندلس کی سرزمین کے خد و خال کے مطابق ٹریننگ دے رہا تھا۔ آخر کوچ کا دن آن پہنچا۔ طارق بن زیاد کو جو لشکر دیا گیا اس کی تعداد 7,000 تھی۔ اس تعداد میں چند 100 سوار بھی شامل تھے۔ یہ تمام لشکر بربروں کا تھا۔ جولین نے انہیں 4 بڑے جنگی جہاز اور اپنے ملاح اور جہاز ران دیے تھے۔ یہ جہاز اتنے بڑے تھے کہ ان میں 7,000 آدمی اور گھوڑے آسانی سے سما گئے تھے۔ امیر محترم، طارق بن زیاد جب موسیٰ بن نصیر سے ہاتھ ملا کر رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا، آپ تک صرف فتح کا مژدہ پہنچے گا۔ یہ نہ بھولنا ابن زیاد، موسیٰ نے کہا، دشمن کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے دشمن کی تعداد ہر جنگ میں ہم سے کئی گنا رہی ہے۔ طارق بن زیاد نے کہا، میں آپ کو ایک بشارت سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے گزشتہ رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آپ نے مجھے بشارت دی ہے کہ ہمت اور استقلال کا دامن نہ چھوڑنا، فتح تمہاری ہوگی۔ تاریخ کا یہ خواب عیسائی مورخوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خواب کسی مسلمان تاریخ نویس کے دماغ کی اختراع نہیں۔ جب جہازوں نے لنگر اٹھائے تو ساحل پر موجود ہزاروں مردوں، عورتوں اور بچوں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، پھر یہ ہاتھ بلند ہو کر ہلنے لگے۔ جہازوں کے بعد بانوں کے دامن ہوا سے بھر گئے اور جہاز دور ہی دور ہوتے جا رہے تھے۔ عورتوں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ان 7,000 مجاہدین میں سے بیشتر کو اندلس میں ہی دفن ہونا تھا۔ وہ اللہ کا پیغام سمندر پار پہنچانے کے لیے ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو رہے تھے۔ تاریخ 9 جولائی 711 آئی تھی۔ جہاز ایک ساحلی مقام پر لگے جو ٹیلے کہلاتا تھا، پھر اس کا نام جبل الطارق ہو گیا جو آج تک قائم ہے۔ جب تمام لشکر جہازوں سے اتر گیا تو طارق بن زیاد نے لشکر کو فوجی ترتیب میں کھڑا کر دیا۔ جہازوں کے ملاحوں کو اس نے الگ کھڑا کیا۔ طارق خود گھوڑے پر سوار ذرا بلند جگہ پر کھڑا تھا۔ چاروں جہازوں کو آگ لگا دو،
طارق نے ملاحوں کو حکم دیا۔ ملاح حیران و پریشان اس کا منہ دیکھنے لگے۔ جہازوں سے لشکر اتر آیا ہے، طارق نے کہا، سامان بھی اتار لیا گیا ہے، جہازوں کو جلا دو۔ ایسا حکم وہی سالار دے سکتا تھا جس کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہو۔ بربروں، طارق نے اپنے بربر لشکر سے کہا، جہازوں کو آگ لگا دو، ہم زندہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے۔ بربروں نے چاروں جہازوں کو آگ لگا دی۔ شعلے جہازوں کے بعد بانوں، مستولوں اور لکڑی کے ڈھانچوں کو چاٹ رہے تھے، پٹاخے سے چل رہے تھے۔ دھواں اندلس کے آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا۔ طارق کی گرجدار آواز سنائی دی۔ لشکر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ طارق لشکر سے مخاطب ہوا۔ اس کی آواز میں بجلی کی گرج اور کڑک تھی۔ وہ بربر تھا لیکن لشکر بربر تھا، لیکن طارق بن زیاد نے لشکر سے بربر زبان کی بجائے عربی میں خطاب کیا۔ اس کا یہ خطاب آج تک تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے اور تا قیامت محفوظ رہے گا۔